ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون مقرداب بلا افتاد مشتی ضعیفان و سکستارات پشتی بحق کے مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین۔ منبر پر رونق افروز صاحب سجادہ آستان عالیہ حاکمیہ حضرت پیر سید مقصود میاں صاحب قبلہ قادری مدظ اللہ العالی، برادر ذی وقار پیر سید وجیہ الدین صاحب قبلہ قادری رضوی برکاتی، برادر عزیز حضرت پیر سید عمر میاں صاحب قبلہ بانسوی، اور عزیز مکرم عزیز القدر حضرت سید انس میاں صاحب قبلہ، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے یا رسول اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور یا رسول اللہ تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ سب یاروں کے نصیبیں تو بلند ہے، مگر خاص صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور پھر چاروں کی شان بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تو نتیجے پر پھر یہاں آتا ہے معاملہ کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل عرس حاکمی اور دستار بندی کے موقع پر مجھے بانیان محفل نے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے
اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیں کہ بیوی وہاں تک جاتی ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، اور فاروق اعظم جیسا مفکر، مدبر، دانشور، عظیم دانشور، جس کی زبان وحی کے موافق خدا نے کر دی تھی، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن میں کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی، وہ فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر کی بیوہ سے اس لیے نکاح کیا کہ معلوم تو کروں کہ صدیق کی خلوتیں کیا ہے۔ اور جب ان کی بیوہ فاروق اعظم کی بیوی بن گئی تو پہلی رات میں صدیق اکبر کے بارے میں فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، ان کی جلوتیں تو جانتا ہوں، ابو بکر کی راتیں کیسی تھی، خلوتیں کیسی تھی، تو اب بیوی کا بیان سن لو۔ کوئی کسی کے پاس جا کر کتنا بھی محترم ہو جائے، لیکن بیوی جو بیان کرتی ہے اس میں بہت صداقت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، اللہ اکبر، بیویاں جس کے نکاح سے نکل جاتی ہے پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ وہ اللہ اکبر حقائق کی باتیں نہیں کر پاتی، اس لیے کہ اس کو کسی اور کی بھی خوشی منظور ہوتی ہے، مگر وہ سچی خواتین تھی۔ اللہ اکبر، جب فاروق اعظم نے پوچھا کہ ان کی راتیں کیسی تھی تو ان کی بیوہ نے کہا، رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلافت کی ذمہ داریاں پوری کر کے ابو بکر گھر آتے تو پوری رات مصلی پر گزارتے، آہو بکا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اور جب صبح کا سفیدہ نمودار ہونے لگتا تو ابو بکر عشق مصطفیٰ میں عبادت کے بعد ایک ایسی آہ بھرتے، ایک ایسی آہ، اس آہ کا حال یہ ہوتا کہ ابو بکر کی اس آہ سے ان کے سینے سے جلے ہوئے کباب کی خوشبو نکلتی، جس سے پورا گھر اس خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ فاروق اعظم نے ران پہ ہاتھ مار کے کہا، عمر تو رکوع سجود رات بھر کر سکتا ہے، تلاوت و عبادت تو کر سکتا ہے، مگر وہ عشق کی آہ کہاں سے لائے گا، وہ بوئے کباب کہاں سے لائے گا، وہ جلا ہوا دل کہاں سے لائے گا جو ابو بکر کے پاس تھا۔ کاش عمر کی ماں نے اس کو مرد کی حیثیت سے نہ پیدا کیا ہوتا، میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال بن جاتا۔ اس مضمون کو ہمارے مرشدوں میں مرشد جن کے شہزادے یہاں موجود ہیں، میر عبد الواحد بالکرامی رحمت اللہ علیہ نے سب سنابل شریف میں لکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفلی عبادتوں سے نہیں بلکہ اس کے دل کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اور ابو بکر کا دل کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ دل کی تمنا وقت کا مجدد یوں کرتا ہے، اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتا ہے اللہ اکبر کہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اور اس پر بھی تسلی نہیں ہوتی تو پھر یہ بات کہتا ہے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کا بھی باادب بنائے اور اہل البیت کا بھی سچا وفادار بنائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ ہمیں اس مسلک پہ رکھے جس مسلک کی ترجمانی یوں کی گئی، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا پھینک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔